إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد ان گنت بے حد و بے حساب درود و سلام نبی مکرم رسول معظم سرور عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ ہو. حضرات، آپ مجھ سے قبل میرے بھائی مولانا عبد المنان صدیقی حافظہ اللہ سے ان کے خیالات سماعت فرما رہے تھے. میں بھی ایک ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے کوشش کروں گا کہ چند ایسی باتیں آپ سے کہہ جاؤں جو میرے لیے آپ کے لیے نجات کا ذریعہ اور سبب بن جائیں. میں ایک بڑی اہم بات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں. وہ بات یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے اولیاء اللہ کون ہے اور وہ کیسے بنتے ہیں. اولیاء ولی کی جمع ہے. ولی ولایت سے ہے. ولایت کے معنی قرب اور محبت کے ہیں. ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ کے نزدیک اور قریب ہو. جیسا کہ کہا جاتا ہے ھذا یلی ھذا، یہ چیز قریب ہے اس چیز کے. جو مومن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، نہیں عن المنکر پر کار بند رہتا ہے، امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر پر کار بند رہتا ہے، اللہ کے لیے پیار کرتا ہے، اللہ کے لیے نفرت کرتا ہے، اللہ کی پسند کو پسند کرتا ہے، اللہ کی ناپسند کو ناپسند کرتا ہے، اللہ کے لیے دیتا ہے، اللہ کے لیے روکتا ہے، اللہ اور اس کے بندوں کے حقوق پورے کرتا ہے، رزق حلال کھاتا ہے اور کھلاتا ہے، زندگی کے لیل و نہار میں ایمان، تقوی اور صالحیت کے ساتھ ہمیشہ چمٹا رہتا ہے. ایسا شخص
اللہ کا ولی، اللہ کا برگزیدہ، اللہ کا پیارا، اللہ کا لاڈلا کہلاتا ہے۔ قرآن کریم نے ہمیں بتایا ہے واللہ ولی المومنین، مومن لوگ اللہ کے ولی ہیں۔ واللہ ولی المتقین، متقی لوگ اللہ کے ولی ہیں۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، نیکوکار اللہ کے ولی ہیں۔ ایسے مومن ولیوں کو اللہ اندھیروں سے نکال کے روشنیوں میں لاتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اور انہیں روشنیوں میں لا کے کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اور پھر دوسرے مقام پہ کہتا ہے اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ اللہ کے برگزیدہ ہیں، یہ اللہ کی جماعت ہیں، یہ اللہ کے گروہ ہیں، یہی کامیاب ہیں، یہی کامران ہیں، یہی فوز و فلاح کے مالک ہیں، یہ اللہ والے ہیں، یہ اولیاء الرحمن ہیں۔ اور ایک اولیاء الشیطان ہے، استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان ہم الخاسرون۔ جب شیطان کا کسی پر تسلط ہوتا ہے، وہ کسی پہ مسلط ہوتا ہے، تو پہلا کام کیا کرتا ہے؟ فانساہم ذکر اللہ، وہ لوگوں کو اللہ کی یاد بھلا دیتا ہے، رسول بھلا دیتا ہے، دین بھلا دیتا ہے، اسلام بھلا دیتا ہے، شریعت بھلا دیتا ہے، سیرت بھلا دیتا ہے، نماز بھلا دیتا ہے، روزہ بھلا دیتا ہے، تقوی بھلا دیتا ہے، طہارت بھلا دیتا ہے، پاکیزگی کو بھلا دیتا ہے۔ وہ بندے کو اللہ کے ذکر سے دور کر دیتا ہے اور آخرت کے فکر سے غافل کر دیتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ولی بنتا ہے کوئی خاص قسم کا لباس پہننے سے، یا ولی بنتا ہے سر پہ خاص قسم کا عمامہ پہننے سے، یا ولی بنتا ہے گلے میں مختلف رنگوں کے پٹکے پہننے سے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں، ولی بنتا ہے دنیا کو چھوڑنے سے، علیحدگی اختیار کرنے سے، کنارہ کشی کرنے سے، آبادیوں کو چھوڑ کر جنگلوں کی طرف نکل جانے سے، نہ نہانے سے، نہ نماز پڑھنے سے کسی کام کی ضرورت نہیں۔ یہ میری اور آپ کی سوچ ہے۔ امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر کا ارشاد کیا ہے؟ رسول اللہ کا فرمان کیا ہے؟ امام حیثمی مجمع الزوائد کے اندر روایت لائے ہیں، امام ابن خزیمہ صحیح ابن خزیمہ کے اندر روایت لائے ہیں، امام ابن حبان صحیح ابن حبان کے اندر روایت لائے ہیں۔ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نہ تمہیں بتاؤں اللہ کے ولی کیسے بنتے ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے کیسے بنتے ہیں؟ محبوب جی آپ بتا دیں۔ نبی کائنات علیہ السلام بتا رہے ہیں ہمیں، او لوگو اللہ کے برگزیدہ بندے بننا چاہتے ہو، اللہ کے پیارے لاڈلے بننا چاہتے ہو، کائنات کا امام کہہ رہا ہے ان اولیاء اللہ المصلون ومن یقیم الصلوات الخمس التي كتبهن اللہ
وَيَصُومُ رَمَضَانَ وَيَحْتَسِبُ صَوْمَهُ وَيُؤْتِ الزَّکَاۃ۔ کائنات کے امام جناب محمد فرماتے ہیں، اور میرا کلمہ پڑھنے والوں، اور مجھ سے ناطہ اور رشتہ استوار کرنے والوں، اور میرے ساتھ محبت، عقیدت، ارادت، شیفتگی، فریفتگی رکھنے والوں، جی محبوب جی، فرمایا 3 کام تم کر لو، 3 کام تم اپنا لو، 3 کام تم کرنے شروع کر دو، میں محمد گارنٹی سے کہتا ہوں تم اللہ کے ولی بن جاؤ گے۔ وہ 3 کام کون سے ہیں جو کرنے والے ہیں؟ کون سے کام؟ وَمَن يُقِيمُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ الَّتِي كَتَبَهُنَّ اللَّهُ۔ فرمایا 5 وقت کی فرض نماز تم پڑھنا شروع کر دو۔ 5 وقت کی فرض نماز، یہاں کیا ہے؟ ولی بننے کے لیے ساڈی پڑھی پڑھائی، ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ ٹکرے مارے، ہماری تو دل کی نماز ہے۔ کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 وقت پابندی سے اللہ کے گھر میں آ کے اللہ کے سامنے جبین نیاز کو جھکانا تمہارا کام ہے، تمہیں اپنا محبوب بندہ بنا لینا عرش والے خدا کا کام ہے۔ یہ آیا ایک، آقا گناہ ہو گیا، مجھ پہ حد جاری کیجئے، صحیح البخاری ہے، صحیح المسلم ہے۔ کائنات کے امام نے کوئی جواب نہیں دیا، نبی کائنات خاموش ہے۔ اس نے سمجھا پتہ نہیں رسول اللہ نے سنا نہیں ہے، دوبارہ پھر کہا آقا گناہ ہو گیا ہے، حد جاری کیجئے، سزا دیجئے۔ کائنات کا امام پھر خاموش۔ اتنی دیر میں نماز کا وقت ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی امامت پہ تشریف لائے، آپ نے نماز پڑھائی، نماز پڑھا کے فارغ ہوئے، نبی کائنات نے سلام پھیرا، وہ پھر کھڑا ہو گیا، اللہ کے پیغمبر میں نے عرض کیا ہے مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ پہ حد جاری کیجئے، مجھے سزا دیجئے۔ کائنات کے امام نے کہا تو نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ اللہ کے پیغمبر نماز تو ابھی آپ کے ساتھ با جماعت پڑھی ہے۔ نبی کائنات نے فرمایا اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات۔ او میرے امتی خوش ہو جاؤ، نماز پڑھنے کی وجہ سے ہی اللہ نے تیرا گناہ معاف فرما دیا ہے۔ تو تو نماز پڑھنے سے ہی اللہ کا پیارا اور لاڈلا بن گیا ہے۔ اللہ نے تیرے گناہ، اور سنن نبی داؤد کے اندر ہے، کائنات کا امام نکلا، 2 سوکھی ہوئی ٹہنیوں کو پکڑا، ان کو زور سے ہلایا، سوکھے پتے جھڑ گئے، ٹہنیاں صاف ہو گئی۔ کائنات کے امام نے کہا میرے چاہنے والوں، جو تم میں سے نماز پڑھے گا نا، جس طرح ان ٹہنیوں کے ہلانے سے پتے جھڑ گئے ہیں، تمہارے نماز پڑھنے سے تمہارے نامہ اعمال سے گناہ صاف ہو جائیں گے۔ کیا ہمیں ضرورت نہیں ہے ہم اللہ کے لاڈلے اور پیارے بنے، اللہ کے پیغمبر کا طریقہ اختیار کریں؟ مختلف رنگوں کے لباس پہننے سے اللہ کے ولی نہیں بنا جاتا، مختلف عمامے سر پہ سجانے سے اللہ کے برگزیدہ بندے نہیں بنا جاتا، گلے میں پٹکے لٹکانے سے اللہ کے ولی نہیں بنتے۔ اللہ کے ولی بننے کا طریقہ جناب محمد نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم، ان اولیاء اللہ المصلون ومن یقیم الصلوات الخمس التي كتبهن اللہ۔
5 وقت کی نماز تم پڑھ کے دکھا دو، میں گارنٹی سے کہتا ہوں اللہ تمہیں اپنا ولی بنا لے گا۔ کیا بننا چاہتے ہو اللہ کے ولی؟ بول کے بتاؤ۔ ڈرے ڈرے بیٹھے ہو، ڈر لے جانا چاہیے تھوڑا۔ اور بتلاؤ اللہ کے ولی بننا چاہتے ہو؟ 5 وقت پھر اللہ کے گھر میں نماز کے لیے حاضری دو گے؟ عہد کرو اللہ سے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے۔ اللہ کی قسم آج یہ پریشانی کے جو بادل ہمارے سروں پہ چھائے ہوئے ہیں نا، یہ رب سے دوری کی وجہ سے ہے۔ اگر آج بھی ہم اللہ کے در پہ آ کے جبین نیاز چکا کے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا شروع کر دے، یہ وبائیں اور بلائیں تمہیں بھاگتی ہوئی نظر ہی نہیں آئیں گی۔ بیماری تو ہمارے اندر، ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے۔ اگر اللہ کے گھروں کو آج ہم آباد کر دیں، اللہ ہمارے گھروں کو آباد کر دے گا۔ دوسرا کام رسول اللہ نے کیا بتایا؟ وَيَصُومُ رَمَضَانَ وَيَحْتَسِبُ صَوْمَهُ۔ آپ کو اگر رمضان کا مہینہ مل جائے تو آپ نے رمضان کے روزے رکھنے ہیں اور محاسبے کے ساتھ رکھنے ہیں۔ محاسبہ کیا ہے؟ رمضان کیا چاہتا ہے؟ روزے رکھوائے جا رہے ہیں آپ کو، کیوں؟ کوئی مقصد تو ہوگا نا۔ کیا مقصد ہے؟ کیوں بھوکا پیاسا تمہیں رکھا گیا ہے صبح سے؟ کبھی احتساب کیا ہے اپنا؟ کبھی محاسبہ کیا ہے اپنا کہ پروردگار نے صبح سے شام تک بھوکا اور پیاسا کیوں رکھا؟ اللہ کیوں رکھا ہے؟ فرمایا لعلکم تتقون، تمہیں متقی بنانا چاہتا ہوں، تمہارے دلوں میں تقوی پیدا کرنا چاہتا ہوں، تمہارے دلوں میں اپنا ڈر اور خوف پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ سوچیے آج کتنے روزے ہو گئے؟ 19 گزر گئے۔ 19 روزوں میں ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو چکا ہے، ہم متقی بن چکے ہیں۔ کبھی سوچا ہے، کبھی غور و فکر کیا ہے؟ اگر تقوی پیدا ہو گیا ہے روزوں کی وجہ سے، پتہ ہے کتنا خوش قسمت ہے روزے دار، کتنا خوش قسمت ہے۔ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میرا بندہ اٹھتا ہے، رسول اللہ نے فرمایا میرا امتی اٹھتا ہے، رب کا بندہ اٹھتا ہے نا صبح سحری کے وقت، کھانا کھانے کے لیے، روزہ رکھنے کے لیے بیٹھتا ہے اور کھانا کھانے لگتا ہے۔ یہ فرش پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہوتا ہے، اللہ عرش پہ بیٹھ کے فرشتوں سمیت اس پہ رحمت کی برکھا برسا رہا ہوتا ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتصحرین، اللہ کہتا ہے میرے محبوب اس روزہ رکھنے والے کو کہہ خوش ہو جا، تیرا روزہ رکھنا مجھے اتنا پسند آیا ہے، مجھے اتنا اچھا لگا ہے، مجھے اتنا محبوب لگا ہے، مجھے اتنا پیارا لگا ہے، میں اور میرے فرشتے تیرے لیے رحمت کی دعا کر رہے ہیں، تجھ پہ درود بھیج رہے ہیں، اور کیا چاہیے تجھے؟ اللہ سحری کے ٹائم تجھ پہ رحمت کی برکھا برسا رہا ہے۔ سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے، بھوک پیاس برداشت کرتا ہے، گرمی کی شدت حدت برداشت کرتا ہے، رات کو روزہ افطار کرنے کے لیے بیٹھتا ہے، روزہ افطار کرنا لگتا ہے، کھاتا ہے، مشروبات پیتا ہے، طرح طرح کی نعمتیں کھاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، لو جی میں آزاد ہو گیا ہوں اب کھانے پینے کے لیے۔ اللہ کہتا ہے بس اتنی بات پہ خوش ہو گیا ہے؟ 2 کھجوریں کھا کے خوش ہو گیا ہے؟ 1 گلاس شربت کا پی کے خوش ہو گیا ہے؟ 1 پلیٹ چاولوں کی کھا کے خوش ہو گیا ہے؟ تجھے پتہ ہی نہیں تیرے روزے کی میرے ہاں کتنی قدر و منزلت ہے، تجھے پتہ ہی نہیں تیرے روزے کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ کہا میں تمہیں بتاؤں، محبوب جناب محمد بیان فرماتے ہیں، اللہ کہتا ہے محبوب ان کو بتا
صرف کھانے پینے کے لیے آزاد نہیں ہوئے، وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اللہ کہتا ہے جہاں اور روزہ کھول کے تم ان چیزوں کے کھانے پینے کے لیے آزاد ہوئے ہو، وہاں میں نے ایک نعمت اور تمہیں دی ہے، اور وہ نعمت یہ ہے کہ میں نے تمہیں جہنم سے بھی آزاد کر دیا ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے، اور یہ ایک دن نہیں ہوتا، تمہاری افطاری تو ایک دن ہوگی، وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، 29 دن تم روزہ افطار کرتے ہو، گھر میں کرو، مسجد میں کرو، دوست کے پاس کرو، جہاں بھی کرو۔ امام کائنات جناب محمد فرماتے ہیں جہاں یہ چیزیں کھانے کے لیے تو آزاد ہوتا ہے، وہاں جہنم سے بھی آزاد ہوتا ہے احساس مجھے اور آپ کو اتنی بڑی نعمتوں سے اللہ نواز رہا ہے، اور ہم پھر بہانے بنا رہے ہیں کسی طرح اس روزے سے ہماری جان چھوٹ جائے، کسی طرح اس روزے سے بچ جائے، ہیلے اور بہانے تراش رہے ہیں۔ عجیب مولوی صاحب میں روزہ نہیں رکھ سکتا، کیا ہوا ہے آپ کو؟ جی بیمار ہوں۔ بیماری کیا ہے وہ مجھے بھی نہیں پتا، مجھے بتائیں روزے کا فدیہ کتنا بنتا ہے؟ اللہ کا خوف کرو، اللہ کا ڈر اپنے دلوں کے اندر پیدا کرو۔ اتنی بڑی نعمتوں سے میں اور آپ محروم ہو رہے ہیں، اللہ کی اتنی بڑی نعمتوں کو پسے پش ڈال رہے ہیں۔ کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاؤ رمضان کے روزے ثواب کی نیت سے رکھنا تمہارا کام ہے، دکھلاوے کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، نمود و نمائش کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے روزہ رکھ کے دکھانا تمہارا کام ہے۔ تم سب کو اپنا ولی بنا لینا عرش والے خدا کا کام ہے۔ کتنے آسان طریقے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں، کتنے آسان طریقے۔ امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا عمل کون سا بتایا نماز کے بعد؟ روزے کا۔ روزے رکھنے ہیں انشاءاللہ، فرضی بھی رکھنے ہیں، نفلی بھی رکھنے ہیں۔ آپ اللہ سے یہ عہد کریں، اللہ سے یہ پختہ عزم کریں کہ اللہ اگر تو ایک مہینہ رمضان کے روزے رکھوا سکتا ہے تو 6 شوال کے نہیں رکھوا سکتا؟ اگر آپ عزم کریں گے اللہ ان 6 روزوں کی بھی توفیق دے گا۔ فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کے ولی بن جائیں گے، اللہ کے برگزیدہ بندے بن جائیں گے، اللہ کے پیارے بندے بن جائیں گے، اللہ کے لاڈلے بندے۔ تیسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، وَيُؤْتِ الزَّكَاةَ، جسے اللہ نے مال سے نواز رکھا ہے، دولت دے رکھی ہے، وہ کیا کرے؟ تو پتہ ہی کوئی نہیں کیا کرے۔ میں نہیں منگتا زکات، تو کو بولنا تو صحیح، کیا کرے؟ زکات ادا کرے، زکات۔ اس کے لیے بھی بڑے بہانے تراشے ہیں مسلمانوں، ہم نے بڑے ہیلے بہانے تراشے گئے ہیں، بڑے رستے نکالے گئے ہیں، کسی طرح زکات سے بچ جائیں۔ حالانکہ اگر رسول اللہ کے فرمان کا ہمیں پتہ ہوتا نا، آپ کو پتہ ہے میدان معاشر میں رب کے جلال اور غضب کا عالم کیا ہوگا؟ آپ جانتے ہیں اللہ کے غصے کا عالم میدان معاشر میں کیا ہوگا؟ حاملہ عورتیں اپنا حمل گرا دے گی، دودھ پلانے والی دودھ پلانا بھول جائیں گی۔ غضب کا عالم کیا ہوگا؟ ماں عائشہ صدیقہ کہتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ مرد عورتیں قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو جسموں پہ لباس نہیں ہوں گے، پاؤں میں جوتے نہیں ہوں گے،
ماں کہتی ہے میں نے کہا عورتیں تو شرم سے مر جائیں گی آقا، یہ ننگی پیش ہوگی۔ فرمایا عائشہ فکر نہ کر، اس دن رب اتنے جلال میں ہوگا کہ کسی دوسرے کو دوسرے کی طرف دیکھنے کی جرت ہی نہیں ہوگی، اللہ اتنے غصے میں ہوگا۔ پتہ ہے نبی کائنات نے کیا فرمایا؟ ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب، اور جس نے دنیا میں اللہ کا حق اللہ کے سپرد کیا ہوگا، جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کی ہوگی، جس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوگا، اللہ کہے گا ہائے ہائے میرے محبوب ان کو بتاؤ تمہارا یہ صدقے کا مال رب کے غصے کو ٹھنڈا فرما دے گا، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا فرما دے گا۔ کیا میں اور آپ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے غصے سے میں اور آپ بچ جائیں؟ پھر مجھے اور آپ کو یہ 3 کام کرنے ہیں۔ کون کون سے؟ ایک نماز پڑھنی ہے، ایک روزے رکھنے ہیں، اور ایک زکوٰۃ دینی ہے۔ یہ 3 کام آپ کر لیں، آپ کو اللہ اپنا برگزیدہ پیارا اور لاڈلا بندہ بنا لے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔